اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو کلاس 7، اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے، جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سری نگر سے کرگل تک۔ پیارے بچوں، آپ نے سری نگر کا نام بھی سنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرگل کا نام بھی سنا ہوگا۔ کرگل ایک ضلع ہے اور کرگل جو ہمارا سبق ہے یہ ہے سری نگر سے کرگل تک۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ہم یہ جانیں گے کہ سری نگر سے لے کر کرگل تک جانے میں کہ راستہ کتنا ہے، اور ہم راستے میں کیا کیا دیکھیں گے، اور کرگل جانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا پیج نمبر ہے 68۔ تو دیکھیے آپ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ایک تو ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے۔ جو اس کا ضلع لیہ کا جو صدر مقام ہے، جیسے ہمارا یہاں صدر مقام سری نگر ہے، یا اگر ضلع کی بات کریں تو جیسے ہمارا یہاں صدر مقام کپوارہ ہے، تو اسی طرح سے ضلع لیہ کا جو صدر مقام ہے وہ کہ لیہ کا قصبہ ہے، اور کرگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کرگل ہے، اور جو کرگل ضلع کا صدر مقام ہے وہ ہے کرگل ہے۔ کرگل لیہ قصبہ سے 204 کلومیٹر دور ہے۔ لیہ سے کتنا دور ہے کرگل؟ 204 کلومیٹر دوری پر یہ واقع ہے۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کے ذریعے بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ یعنی کہ رسل و رسائل وہاں جانے کے لیے آج کون کون سے ذرائع ہمارے پاس ہیں، ان میں سے کیا کیا ہے؟ ایک تو بس ہے، ٹرک ہے، جیپ ہے، کار ہے، سومو ہے، اور دیگر قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہے۔ یعنی کہ ان رسائل کی برکت سے یا ان کی مدد سے ہم کرگل جا سکتے ہیں۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو گاڑی سری نگر سے جاتی ہے وہ کہاں سے گزر کر جاتی ہے؟ لیہ سے جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ اگر کسی گاڑی کو لیہ جانا ہوا تو وہ کہاں سے؟ کرگل سے گزر کر جاتی ہیں۔ کرگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ کرگل کتنا دور ہے سری نگر سے؟ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ پیارے بچوں یہ بتاؤ کہ سری نگر سے کرگل کتنا دور ہے، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ جی، سری نگر سے 210 کلومیٹر کرگل دوری پر ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ اب جو گاڑیاں سری نگر سے لیہ جاتی ہیں تو رات کو کہاں پہ رکتی ہیں؟ رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتے ہوئے مشہور صحت افزا مقام سونا مرگ پہنچتی ہیں۔ تو جو یہ گاڑیاں لداخ جانا ہو، جن کو لیہ جانا ہو، وہ کہاں سے جاتی ہیں؟ کنگن سے، یعنی گاندربل سے ہوتے ہوئے، کنگن سے ہوتے ہوئے مشہور صحت افزا مقام سونا مرگ پہنچتی ہیں۔ کہاں پہنچتی ہیں؟ سونا مرگ۔ سونا مرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ جو سونا مرگ ہے یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سربہ فلک پہاڑوں، چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا درختوں اور خوبصورت سبزاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہ جو وادی ہے، یہ چھوٹی سی وادی سونا مرگ، یہ کن کن چیزوں سے مشہور ہے؟ یہاں پہ سبزہ ہے،
یہاں پہ پہاڑ ہیں، یہاں پہ چیڑ اور دیودار کے سرسبز اور بلند و بالا درختوں کی خوبصورت سبزاروں کے لیے کافی مشہور ہے، یعنی کہ یہاں ہر طرف سے سبزار ہی سبزار ہے اور ہر طرف سبزہ ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے، یعنی کہ اس جگہ میں ایسی کشش ہے کہ یہاں ہر ایک جانے کا دل کرتا ہے، ہر ایک جانے کا من کرتا ہے، یعنی کہ اس جگہ میں ایسی ایک کشش ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے، یعنی کہ یہ جو وادی ہے ان کے بیچوں بیچ یعنی ان کے درمیان میں سے ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے، یعنی کہ ایک ایسی ندی ہے جس کا پانی بالکل صاف و شفاف ہے۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے، یعنی کہ جو یہ وادی ہے اس وادی کو یہ اس پانی کا بہنا یعنی کہ 4 چاند لگاتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں، تو جن گاڑیوں کو لداخ جانا ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر یہاں پہ رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ تو راستے میں اس مقام پر ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے بالتل۔ سونامرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ یہ جو سونامرگ ہے یا بالتل ہیں یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ کشمیری الفاظ ہیں۔ سونامرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑوں کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے، یعنی کہ یہ جو جگہ ہے یہ چاروں طرف سے جیسے کہ پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے اور بائیں جانب زوجیلا سڑک کی موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے۔ یہاں کی جانے کے راستے پر جو بھی یہاں کے پہاڑ، یہاں کی ندیاں، یہاں کی سڑکیں یہ انسان کا دل بہلانے والی ہیں۔ زوجیلا دریا کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ جب انسان یہ دریا کو عبور کرتا ہے زوجیلا تو اس کے بعد انسان سوچتا ہے میں کہاں پہنچ گیا، جیسے کہ دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں سے اس جگہ سے آگے چل کر کہ ایک الگ سی وادیاں نظر آتی ہیں، مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں ہم سمجھیں کہ لداخ کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کی جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ جب ہم سری نگر سے نکلتے ہیں ہم کنگن پہنچتے ہیں، پھر آگے پہنچتے ہیں تو یہاں کا نظارہ الگ ہے، اور جب ہم سے آگے چلتے ہیں تو وہاں کا نظارہ کچھ الگ سا ہمیں لگتا ہے۔ تو یہ جغرافیائی یہ جو فرق ہم محسوس کرنے لگتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ ایک طرف کشمیر کی برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تاحد نگاہ چٹیل اور بلند بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر سے لہ شارہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے، یعنی کہ انسان جب کبھی بھی وہاں کا جانا ہوتا ہے تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو جغرافیائی طور سے ہم الگ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں دیکھنے کو بہت سارے نظارے ملتے ہیں۔ تو پیارے بچوں انشاءاللہ آگے ہم اور بھی پڑھیں گے، کل کی کلاس میں ہم اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل مخصوص ہے، کیونکہ نیٹ ورک ویک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ نیٹ ورک بہت کمزور ہے، اس لیے ہم زیادہ بڑی کلاس یا زیادہ بڑا ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ پھر اپلوڈ ہونے میں ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بس آج کا سبق یہیں تک، تو ہماری کلاس اب اختتام ہونے جا رہی ہے، تو آپ اچھی طرح سے اپنی کتاب کھولیں
اور اپنا سبق اچھی طرح سے دیکھیں۔ پیارے بچوں، اپنے گھر پر بنے رہیں، سماجی دوری بنائے رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔